بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ اور آج میں آپ کو شوال کے 6 روزوں کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گی اور بتاؤں گی کہ ان روزوں کی کیا فضیلت ہے، ہمیں یہ روزے کیوں رکھنے چاہیے اور ان کا کتنا ثواب ہے، اور یہ روزے کس ترتیب سے رکھنے چاہیے۔ یعنی آپ انہیں ایک ایک دو کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، یا پھر عید کے اگلے دن سے ہی ان کو سٹارٹ کر دینا چاہیے اور بالترتیب 6 روزے رکھنے چاہیے۔ اور اگر ہمارے رمضان المبارک میں کوئی روزے قضا ہو گئے ہوں، یعنی فرض روزے کوئی قضا ہو گئے ہوں، تو پھر یہ روزے کس طرح رکھے جائیں گے، آج اس کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو روزے ہیں 6، ان کے بارے میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ماہ شوال کے 6 نفلی روزے رکھے، تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ایک ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر امت کو ان کے کرنے کی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے گویا کہ اس نے سارا سال روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا قانون شریعت میں ملتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، جو شخص قیامت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا، اس کو 10 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ تو اس طرح جب ایک ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا تو 10 مہینوں کا ثواب ہوگا، اور جب شوال کے 6 روزے رکھے گا تو 60 دنوں کا ثواب ہوگا۔ تو اس طرح مل کر 12 مہینوں کے برابر ثواب ہو جائے گا۔ علماء کے نزدیک ماہ رمضان المبارک کے روزوں میں جو کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، شوال کے ان 6 روزوں سے اللہ تعالیٰ اس کوتاہی اور کمی کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس طرح ان 6 روزوں کی رمضان المبارک کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں کے بعد سنتوں کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کی بنا پر ہماری فرض نماز کی کوتاہیوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ شوال کے روزے عید کے فوراً بعد بھی، یعنی عید کے دوسرے دن سے تسلسل کے ساتھ رکھنا اگرچہ افضل اور مستحب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے میرے رب، میں نے اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں جلدی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے کے آخر تک وقفے سے ایک دو کر کے رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ شوال کے مہینے میں ہی یہ 6 روزے مکمل کرنے چاہیے۔ رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے جائیں جنہیں شش عیدی روزے کہا جاتا ہے، تو یہ 2 مہینوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ گویا پورے سال کے روزوں کے اجر و ثواب کا انسان مستحق ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اور جس کا یہ مستقل معمور ہو جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری۔ وہ عند اللہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ شش عیدی روزے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، گو کہ ان کی حیثیت نفلی روزوں کی ہی ہے۔ اگرچہ یہ 6 روزے متواتر رکھ لیے جائیں یا ناغا کر کے، دونوں طرح جائز ہیں، تاہم شوال کے مہینے میں رکھنے ضروری ہیں۔ اسی طرح جن کے رمضان کے فرض روزے بیماری یا سفر وغیرہ یا پھر کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے رہ گئے ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان فرض روزوں کی قضا دیں جو کہ رمضان شریف کے ان کے چھوٹ گئے ہیں۔ جتنے بھی روزے ان کے چھوٹ گئے ہیں، پہلے وہ روزے رکھیں، اس کے بعد شوال کے یہ جو چند نفلی روزے ہیں، 6 روزے ہیں، اس کے بعد ان کی باری آئے گی۔ پہلے آپ فرض روزوں کی قضا دیں گے شوال کے مہینے میں، اگر آپ 6 روزے رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے رمضان المبارک کے جو فرض روزے کسی بنا پر، کسی شرعی عذر کی بنا پر یا بیماری کی بنا پر نہیں آپ رکھ سکے، تو پہلے آپ وہ روزے رکھیں گے، اس کے بعد یہ جو 6 روزے ہیں نفلی روزے، اس کے بعد رکھے جائیں گے۔ تو ویورز، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میری یہ ویڈیو آگے اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔